کوئٹہ کے صحافی بھائیوں کو کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ، الیکٹرانک کا، پرنٹنگ کا، دوسرے تمام لوگوں کا شکریہ۔ بڑے نوٹس میں آئے، شارٹ نوٹس میں آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ ہم آئے ہیں کہ ہم چمن ایکسپریس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، یعنی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ جو پارٹی خریدنا چاہے، اسٹرکچر ہمارا ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا، لیکن پرائیویٹ پارٹی کو دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات آپ سے ریلوے کے بارے میں کرنی ہے کہ ہم سپین بولدک تک چمن سے 11.5 کلومیٹر لائن بچھانے جا رہے ہیں۔ باقی جب کابل والے قندھار کے لیے کریں گے۔ ہم نے اپنا PC1 اور سارا مسئلہ تیار کر لیا فرام چمن ٹو سپین بولدک 11.5 کلومیٹر جو۔ تیسرا یہ ہے کہ 1 سے 4 گریڈ کے تمام پینشن کلیئر کر رہے ہیں آج ٹوٹل کوئٹہ، پشاور، ساتوں کے ساتوں ڈویژن میں۔ صرف لاہور کو ذرا روکا ہے، شاید اس کا فنکشن کرنا ہو۔ باقی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ہم نے جو پیسے بھیج دیے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے، PM پیکج والوں کو تو نکالا نہیں جا سکتا، کہ TLA کے ملازمین کو بھی ہم کنفرم کر دیں۔ ابھی ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں ہے، لیکن TLA کے ملازمین کو بھی اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ تمام TLA کے ملازمین کو کنفرم کر دیں۔ اب پولیٹیکلی ریلوے کی اتنی بات، ابھی میں سیاسی بات تھوڑی سی کر لوں، پھر آپ کر لیں۔ نمبر 1، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں پھیل رہا، ووٹ کو کہتے ہیں عزت دو، ووٹر کو کہتے ہیں کرونا میں دھکا دو۔ یعنی یہ ووٹر کو مار رہے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ووٹر کو کہہ رہے ہیں کرونا میں دھکا دو۔ اور ملتان اور پشاور میں ان کے جلسے واجبی قسم کے تھے 11 پارٹیوں کے مل کر۔ اور جو سیاسی صورتحال ہے، میں کوئٹہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی کے صدقے میں عمران خان ٹائم پورا کرے گا جی، ان جلسوں سے نہیں جا رہا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لاہور، ملتان اور پشاور کے جلسوں سے عمران خان جا رہا ہے، تو یہ غلط فہمی نکال دیں اپنے ذہن سے۔ باقی جیسے جیسے آپ ستم کریں گے ہم ستم کریں گے، آپ وفا کریں گے ہم وفا کریں گے، آپ جفا کریں گے ہم جفا کریں گے۔ ہم آپ جیسے لوگ ہیں، ہم مقابلہ کریں گے شرافت سے، آئین اور قانون کے دائرے میں۔ باقی جس قسم کی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے، اسی قسم کی اسٹریٹجی جو ہے حکومت کی بھی ہوگی۔ اور اگر آپ کرونا سے، قوم کو خود سوچ لینا چاہیے، قوم کو خود سوچ لینا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا میڈیا، اگر کوئٹہ جیسے شہر میں یہاں 30 کیمرے لگے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلسے کی، گیدرنگ کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اکیلے بھی یہ اپنا خطاب کریں تو یہ 30 کیمرے ان کو ہر شہر میں اویلیبل ہیں، جہاں یہ جائیں گے اویلیبل ہیں۔ ساری قوم کو ان کا سنانے کے لیے ایک کٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے۔ سو میں 3 باتیں پولیٹیکلی کہنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے جو بیانیہ پاک فوج کے خلاف استعمال کیا ہے، آپ دانتوں کے ساتھ یہ گانٹھیں کھولیں گے، کچھ نہیں ملنے جا رہا آپ کو، آپ کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ سیکنڈ بات میں پولیٹیکلی کہنا چاہتا ہوں، قوم خود فیصلہ کر لے کہ اس نے کرونا کی سیاسی خودکشی میں جانا ہے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ارشادات سننے۔ اینڈ تھرڈ مائی تھنگ از کہ اگر کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے، اپوزیشن کو خاص طور پہ، کہ وہ ان جلسوں سے یا کوئی اگلے اقدامات سے عمران خان کو اتارنے جا رہی ہے، تو این خیال است و محال است و جنوں۔ کوسچن سر۔ اچھی بات کی ہے آپ نے، چودھری پرویز لائی گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی وہ اخلاقی لوگ ہیں چودھری برادران، اور سب کو جانا چاہیے۔ میں نے بھی ٹی وی پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یس، ہماری پوری نظر ہے، جعفر چل رہی ہے، ہمیں کرونا کے حالات کا بھی پتہ ہے، ابھی کرونا ختم نہیں ہوا۔
لیکن ہم کوئی ہماری ٹرین جو ہے نہ انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے نہ اوور کیپیسٹی چل رہی ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب ٹرین کا اور جہاز کا کرایہ بھی برابر ہے, تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا. دا ریزن از, یہ بات مجھے ایز اے مارکیٹنگ مین, سیاستدان تو نہیں کہنی چاہیے بالکل, لیکن مارکیٹنگ مین بھی نہیں کہنی چاہیے کہ لوگوں نے سفر کرنا بہت کم کر دیا. ہم فریٹ میں بہت زیادہ کما رہے ہیں, لیکن پیسنجر سواریاں جو ہیں وہ کرونا کے بعد جہاز کی بھی کم ہوئی ہیں اور ریل کی بھی کم. یس بھائی, ویری نائس کوسچن. I must appreciate your question. ساری دنیا میں سیاسی مد و جزر میں انتشار اور خلفشار آ رہا ہے. انڈیا کے اندر کسان بہت بڑی سٹرائک پہ نکلا ہے, کشمیر کی صورتحال ہے, امریکن اینڈ چائنیز سچویشن ہے, پھر ایرانین اینڈ مڈل ایسٹ سچویشن ہے. میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں, اسی لیے میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ اپنے لیے سیاسی مستقبل, سیاسی تدبر اور دور اندیشی سے کام لیں, اور دنیا 2021 میں جس بحران سے جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اسحاق ڈار کا بیان تو کافی پاپولر ہو گیا. میں اب جو چیز بہت عام ہو جائے اس پہ شیخ رشید نہیں بات کرتا, میں ٹرپل ایس شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ بات کرتا ہوں. اسحاق ڈار بہت عام ہو گیا ہے, اور اپوزیشن جب فیصلہ کریں گے جو بھی ان کے جلسے کی تاریخیں ہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ ستم کرو گے ستم کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں آپ جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. جی بھائی, ڈائلاگ کبھی گو مجھے کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے, میری پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی, آپ نے بات کی ہے, سیاستدان ڈائلاگ کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے. السلام علیکم سوری صاحب. السلام علیکم. شیخ صاحب, ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر منسٹر ہیں یا جن سے جو اراکین تھے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. میرا نہیں خیال, مجھے کسی اور نے بھی بات کی ہے. سوری صاحب بہتر, ہم ان کے یہ میزبان ہیں, ہم ان کے مہمان ہیں آج اور کل 2 دن. تو جو انہوں نے بات کی ہے, پاکستان کے پاسپورٹ میں تو ابھی اسرائیل کا نام بھی داخل نہیں ہے, سو اس کے لیے ایک نیا پاسپورٹ لینا ہوگا. میں کوئی اور 2 سوال کرنے ہیں تو کر لیں پھر سوری صاحب آپ سے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. افغانستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سمجھتا ہوں عمران خان کی, کہ وہ تمام پڑوسی اور تمام دوسرے لوگوں سے بہتر تعلقات رکھنا چاہتی ہے, اور خاص طور پر چین کے ساتھ ہمارا ML1 جو ہے, جس سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے, اور پشاور سے لے کے اور کراچی تک نیا ٹریک بچھنے جا رہا ہے, گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, اور چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. لاسٹ کوشچن دین سوری صاحب. جی, کئی شہروں میں سٹے ہو گیا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری سوری صاحب. سوری صاحب بہت زبردست ڈپٹی اسپیکر ہیں جی, میں ان سے بہت متاثر ہوں. قاسم سوری صاحب نے پہلی دفعہ جس طرح اسمبلی کو چلایا ہے, اور ان کا فرسٹ ٹائم ہے, لیکن کریڈٹ گوز ٹو قاسم سوری صاحب, فل مارکس ٹو قاسم سوری صاحب, اینڈ ہی پروو ان آل دی اوکیزن دی بیسٹ ہینڈلنگ وچ ہی ہیز آل دی ایبلٹی اینڈ کوالٹی. سوری صاحب میں ادھر کر لیتا ہوں. میں شیخ رشید صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کوئٹہ میں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طرح ریلوے کو نئی طرز پہ ML1 کا جو منصوبہ تھا اس میں خصوصی میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے شیخ رشید صاحب کو, جو انہوں نے محنت کی ہے, اور جس طرح اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے میں انہوں نے محنت کی, ان کا تجربہ بھی ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ہرنائی سے جو سبی کا جو ٹریک ہے اس کی بھی بحالی کی طرف بات چل رہی ہے, اور انشاءاللہ میں شیخ رشید صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئٹہ کے اندر جس طرح انہوں نے کراچی میں ایک بہت ہی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں پہ لوکل جو ٹرین تھی اس کو شروع کرایا, اس پہ بھی ان کو مبارکباد دوں گا. اور کوئٹہ بھی ابھی بہت بڑا شہر ہو چکا ہے, یہاں پر بھی میں شیخ رشید صاحب کو کہوں گا کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ پورے شہر سے گزرتا ہے درمیان سے, اگر اس میں بھی کوئی لوکل ٹرین ہو بوستان سے لے کر
सिफिजेंट तक या सरियाब तक, तो वो ये बहुत कारआमद साबित होगी। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत रश होता है, तो गरीब आवाम को एक सस्ती सवारी मिल सकती है अगर हम ये लोकल ट्रेन भी यहाँ पे शुरू करें। आप इसको देखिएगा। और कुछ हमारे यहाँ पे रोड्स हैं जो मेन जो हमारी यहाँ पे ज़मीन है वो रेलवे की है, तो इंस्कम रोड को भी अगर हम सरियाब जिना रोड से जोड़ें तो उसमें कुछ ज़मीन आती है रेलवे की, उस पर भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ट्रैफिक जो इंस्कम रोड पे आके दोबारा प्रिंस रोड से और जिना रोड पे आना पड़ता था, उसके लिए भी इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ज़मीन अगर ये हमें दें तो कोयटा की ट्रैफिक में बहुत ही जो है वो बेहतरी आ सकती है। और शेख रशीद साहब हमेशा से हमारी सियासत में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं और मुझे खुशी है और कि आज इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और हर मौके पर इन्होंने जो है वो किरदार अपना अदा किया है। एक ऐसे सियासी शख्स जो कॉलेज लाइफ से जिन्होंने सियासत शुरू की और आज पाकिस्तान में अपना नाम कमाया। आज भी मैं समझता हूँ कि टीवी पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम जिसको सुनती है और देखना चाहती है वो शेख रशीद साहब हैं। तो अल्लाह इनको अभी कोविड में भी थे और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह ये जो है पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। बहुत थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। देखें, अदारों को किसी की तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। अदारे हैं सारी दुनिया में। अदारे पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले लोगों की एक जमात है और वोट मांगने वाले कभी भी मुतमिन नहीं हुए। अमेरिका जैसे मुल्क में एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन फेयर हुए हैं नहीं। प्यूटन पता नहीं 2036 तक चला गया हुआ है, 200 क्या कहते हैं 36 तक चला गया है। जितनी जमहूरियतें हैं जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ सवालिया निशान है। बाकी पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है, अजीम सलार है, इसका अजीम क़यादत है और इमरान खान इस मुल्क का आनस तरीन सियासतदान है और इंशाल्लाह मुल्क आगे लेके जाएगा। और जी आप छोड़ें जी, फ़ौज बहुत अजीम अदारा है, किसी की कोई। अब आप देखेंगे आपके कोयटा में उन्होंने क्या बयान दिया, कोयटा में उन्होंने बीबीसी को क्या इंटरव्यू दिया कि जनाब देखें ना, ये हर जगह डिफरेंट सूरत हाल होगी, हर जगह डिफरेंट सूरत हाल होगी और इनको पछतावा होगा जो कुछ ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अल्लाह को पता है कि लंदन की सियासत से क्या नतीजा निकलेगा, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन एक सियासी वर्कर मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने अपनी सियासत को खुद दफन किया। जी मुझसे तो पूछ कर नहीं गए तो मैं कैसे बताऊं कब वापस आएंगे। अल्लाह मैं सबसे उम्र में भी बड़ा हूँ और सियासी वर्कर भी हूँ। सो अल्लाह ने इंसान को अकल दी है। ये वक्त पाकिस्तान में बड़ा ही कड़ियल वक्त है, बड़ा इम्तहान का वक्त है सारी दुनिया की। अभी एक भाई ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया यहाँ से कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मद्दोजज़र है, बहुत ज़्यादा बहरान है। साथ देखें जो कुछ ईरान के एक साइंसदान के साथ हुआ है, जो कुछ दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं मामलात। सो ये सारी बातें जो हैं वो इस बात का तकाजा करती हैं कि सियासतदान वो नहीं है कि मैं देखूं कि ये 30 कैमरे लगे हैं। सियासतदान वो है इस टेंट के पीछे भी उसको एहसास हो कि वो साफ़ी भी खड़े हैं। दिस इज़ पॉलिटिक्स। लीडर वो है जो दीवार के पीछे भी देखे। लीडर वो नहीं कि सुबह उठ के बयानियाँ पढ़ दे कह दे जी बड़ी मेरी जय होगी। जी सर, क्या बहाल? हरनाई हमारी तरफ से तो तैयार है, सिक्योरिटी के मसले हैं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल तैयार है जी। हमने तो उनको कहा वो सिक्योरिटी दे दें, अब सिर्फ वो 3 पूछ लें जिन्होंने नहीं पूछे। जी जी छोड़े पड़े, छोड़े पड़े, वो बहुत पुराना अरसा हो गया ना। इतनी पुरानी बातें करेंगे तो मेरी स्टूडेंट्स लाइफ के ज़माने की बातें निकल आएंगी। जी
بھائی اس پہ فوراً آفس تبصرہ کر سکتا ہے. میں اپنی فیلڈ میں ہی بات کر سکتا ہوں. میں کسی دوسری وزارت میں بہت سینسٹیو سوال آپ کر رہے ہیں. سو لیٹ آسک ٹو خواجہ اپنا شاہ محمود. اسپیکر صاحب نے مجھے فلور نہیں دیا, انہوں نے کہا شاہ محمود جواب دے. لاسٹ دیکھیں, مودی جتنے بھی ظلم ڈھا رہا ہے, مودی نے جو کچھ کام کر رہا ہے, ہندو دت کو جو اس نے ایک ہندو ملک ڈکلیئر کر دیا ہے, اس میں کرسچن ہیں, اس میں بدھسٹ ہیں, اس میں مسلم ہیں, تمام دنیا میں ایک میسج چلا گیا ہے. جو وہ لبرل لوگ تھے, جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے تھے, جو نان الائنڈ تھے, وہ ٹوٹلی انڈیا ہندو اسٹیٹ بن چکا ہے اور ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے. اور آج ہندو دت کی وجہ سے اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو پہلے حاصل تھا. تھینک یو. بس ہو گیا یار 2 دفعہ. اب یہ بھی کوئی اچھا تو نہیں.